پھر جلدی سحری کے متعلق اصل میں یہ سوال کہ بعض دفعہ گھروں کے اندر بھی ایک ماحول یہ بنایا گیا ہے کہ جلدی سحر کر کے سو جائیں گے، فجر میں بھی جو ہے نا سو جاتے ہیں جلدی سحر کر کے، تاکہ جو ہے نا ان کو آگے اگلے دن کے لیے کام کرنے کے لیے سہولت ہو جائے. تو اس سلسلے میں آپ رہنمائی کریں کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے نا ترتیب دیا جائے. دیکھیے، سحری بالارادہ نہیں کرنا الگ بات ہے، اور سحری کے لیے کسی وجہ سے نہیں اٹھنا الگ بات ہے. عادت، اب وہ ٹائم میرے لیے اٹھنا نہیں، میں 2 بجے کھا لیا اب سو گیا، یار افطاری اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ سحری کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ عادت جو لوگ بنا لیتے ہیں وہ سنت کے خلاف ہے، کیونکہ سحری سنت ہے اور سحری میں برکت ہے. اگر وہ 1 گلاس اگر وقت ملا تو اس کو کم از کم 1 گلاس پانی تو بھی پی لینا چاہیے. ہاں، سنت کے خلاف اگر کوئی ایسے اپنی ہابی بنا رہے ہیں، عادت بنا رہے ہیں، تو یہ مزاج اسلامی مزاج نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے. ہاں، یہ چیز ایک حد تک جائز ہے نفل روزوں میں. ہمارے پاس لوگ رات میں 2 بجے بریانی کھا لیے، حریص کھا لیے، سمجھتے سحری کر لیے. نہیں، یہ آپ انٹرٹینمنٹ کیے، سحری نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، قیام اللیل. اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے احساس ہوا کہ کہیں سحری چھوٹ نہ جائے. آپ نے فجر سے کچھ پہلے تراویح کو ختم کیا، قیام اللیل کو ختم کیا، پھر اس کے بعد ہم نے سحری کی. ایک روایت میں ہے حضرت انس سے شاید، اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ سحری کھانے میں اور اذان میں 50 آیتوں کی تلاوت کا وقت. 50 آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایسے انداز میں نہیں، عام طور پر مجود انداز میں، تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، جو اطمینان سے پڑھی جاتی ہیں، اطمینان سے پڑھی جاتی ہیں. جیسے اگر پہلے پارے میں 100 آیتیں ہیں تقریباً کم و بیش، تو 50 آیتیں مطلب آدھا پاڑھا کوئی اطمینان سے پڑھ لے. کھانا کھانے کے لیے کتنا منٹ درکار ہوتا ہے بھائی؟ میکزیمم 15 منٹ، اور اطمینان سے اگر قرات پڑھیں گے تو آدھا پارا 15 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں. تو آخری وقت میں سحری کرنا چاہیے، اور سحری برکت کی علامت ہے. 2 بجے رات کو جا کے پستہ ہاؤس میں حلیم کھائیں گے، پاکیزہ میں چائے پیئیں گے، تو اس کو بولیں گے بھائی اب میرے کو نہیں، میں سحری کر لیا. جھوٹ بول رہے ہیں آپ، وہ سحری ہے ہی نہیں. وہ تو آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنی تفریح کے لیے اپنے وقت گزارا وہاں پر. سنت سحری کا وقت وہ ہے. اور حضرت 2 مؤذن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک عبداللہ ابن مکتوم تھے، اور عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھے، اور ایک دوسرے عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی تھے. تو 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک سحری کی اذان، ایک فجر کی اذان. سحری کی اذان صبح کاذب میں ہوتی تھی، اور یہ صبح صادق میں ہوتی ہے. قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، سفید دھاگے سے کالے دھاگے کو فرق کرنے کے لیے، جو رات کی تاریکی کے بارے میں کہا گیا کہ رات کی تاریکی یہ خیط الاسود ہے، کالا دھاگا ہے جس میں زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. پھر جب پو پھٹتی ہے تو اس میں ہلکی سی روشنی آتی ہے، اس کو الخیط الابیض، صبح کی پو پھوٹتی ہے تو اس کو فجر صادق کہتے ہیں. تو صحابہ سحری کرتے، مسجد نبوی آتے، اور آ کے حضرت عبداللہ سے کہتے کہ ابن مکتوم سے
کہ عبداللہ صبح ہو گئی اذان دو، صبح ہو گئی اذان دو، کیونکہ وہ تو نابینا تھے، تو لوگوں کے کہنے کے بعد وہ آ کر اذان دیتے تھے۔ تو وقت جو ہے آخری ہونا چاہیے اور اذان کو وقت کے لحاظ سے اعلان کرنا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات، لوگ وقت سے پہلے سحری کو ختم کر دیتے ہیں اور وقت ہونے کے بعد افطار کرتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں احتیاط، کہتے ہیں احتیاط، کہیں ہم فجر کے وقت میں نہ جائیں، فجر کے وقت میں داخل نہ ہو جائیں۔ وہاں تو کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مکتوم تو نابینا صحابی ہے، تو ان کو کون سی احتیاط تھی بھائی؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ من جانب اللہ ہے۔ اچھا، آج کے دور میں سائنٹیفک طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ سحر یہ ٹائم ہے، سحر یہ ٹائم ہے، سائنٹیفک طور پر بتا دیا گیا ہے، اور فجر یہ ٹائم ہے، تو پھر آپ کو اختلاف کیوں ہے؟ اور غروب، سن رائز یہ ٹائم ہے، سن سیٹ یہ ٹائم ہے، سورج اس وقت غروب ہو رہا ہے، اس کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، نہیں 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 احتیاط۔ اچھا، ایک بات پوچھتا ہوں میں، سائنٹیفک طور پر شوگر چیک کرنے کا آلہ ہے، وہاں کیوں نہیں اعتماد ہے؟ ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے 200 ہو، 300 بتا رہا ہوگا، ارر بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا 260، کیوں بھائی؟ یہ آلے پر اعتماد ہے، اور وہ جو سن سیٹ سن رائز کا جو سائنٹیفک طور پر اس کا اعلان کیا جا رہا ہے اس پر اعتماد نہیں ہے۔ آپ کا ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں، ارر 200 104 ہو گیا، لے جاؤ بچے کو فوری، اس ٹیمپریچر پر آپ کو یقین ہے کہ بخار اتنا ہے، اس پر یقین نہیں ہے، تو یہ ان کی کج فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس دین کو سمجھنے میں۔ اللہ ان کو ہدایت ہے۔ چلیے۔